اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آیتیں تو میں نے یہ والی پڑھی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو جہنم کی آیتیں ہیں اس پہ تھوڑی سی بات میں کر لوں کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتا، بھول بھلیاں ہو جاتا، مر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. لم اوت کتابیہ، مجھے میرا اعمال نامہ کاش نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری جو موت تھی اس نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. دو چیزیں انسان کو مصیبت سے بچاتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک روب، دبدبہ، حکومت. لوگ اپنی پی آر بناتے ہیں نا، پبلک ریلیشن. یہ دو چیزیں انسان کو مصیبت میں بچاتی ہیں. قرآن کہتا ہے جہنمی کہے گا، وہ شخص جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، اور میری جو سلطان تھی یعنی میری جو قوت تھی، پاور تھی، طاقت تھی، روب تھا، عہدہ تھا، وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا. کتنے بڑے بڑے عہدے دار لوگ جو دنیا میں بڑے لینڈ لارڈ اور ہر وقت پروٹوکول میں چلا کرتے تھے، ایک اشارے پہ دنیا ہل جایا کرتی تھی، وہ کہیں گے آج ہماری سلطنت، ہماری حکومت، ہمارا روب دبدبہ ہلاکا، فنا ہو چکا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اس کی. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. قرآن کہتا ہے جب یہ چیخ رہا ہوگا عین اسی دوران اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ایسی زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی 70 گز ہے. عربی میں 70 کا لفظ نا کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو پھینک دو جہنم کی آگ میں. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. قرآن انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے. جب بھی ہم یہ آیتیں سنتے ہیں کہ ایسے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو فوراً انسان کہتا ہے کہ اللہ ایسا ظالم کیوں ہے، ایسا کیا کر لیا اس نے، ایسا کون سا جرم کر لیا اس نے کہ یہ چیخ رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا، کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اور اللہ جو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہے گا کہ اس کی چیخ و پکار کی پرواہ مت کرو، اس کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو. اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا کر لیا اس نے، ایسا کیا کر لیا ایسا. آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ اس اللہ جو عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا تھا یہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں. کہتے ہیں آپ کا ایک نظریہ ہے، بھائی میری اپنی ایک رائے ہے، میں نہیں مانتا کوئی گاڈ ہے، آپ کی ایک اپنی تھیوری ہے، ہر آدمی اپنی اپنی تھیوری پر عمل کرے.
کہتے ہیں بڑے آرام سے. کوئی کسی کے 5 روپے بھی چرا لے نا, لوگ اس کو بڑا جرم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں چور ہے, کردار کا برا ہے, کیریکٹر کا برا ہے. انسان آپس میں اپنے حقوق میں الجھ کے رہ گیا ہے, آپس میں اپنے ایک دوسرے کے, تاکہ اچھا حقوق کی بات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی حقوق ملیں. جب لبرل لوگ, مذہب مخالف لوگ کہتے ہیں نا اخلاق سے بات کرو تاکہ دنیا کا ماحول اچھا رہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی عیش سے زندگی گزاریں, مزے کی زندگی ہو. تو ان چیزوں کو تو لوگ جرم سمجھتے ہیں, اور ہیں یقیناً یہ چیزیں بھی جرم, لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا جس خدا نے اس کو پیدا کیا, جو اس کا خالق ہے, یہ اس پر ایمان بولو نہیں رکھتا تھا, اس کو بھول گیا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا. دیکھو قرآن کے الفاظوں پہ اگر جاؤ گے نا تو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا, قرآن کی منشا پہ جاؤ گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا. منشا اور الفاظ میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے. منشا سمجھتے ہیں, اردو کا ذرا گاڑا لفظ ہے. آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بات مقصود نہیں ہوتی, اس سے مقصد آپ کا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے. آپ کہتے کافر تو بہت ترغیب دیتا ہے, ان کا تو میڈیا صبح و شام غریب 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 غریب, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ان کا ہے ہی نہیں. اصل میں یہاں اس کھانا کھلانے کی ترغیب کی بات چل رہی ہے جس کی بیس اللہ کی محبت, جس کی بیس کیا ہو؟ اللہ کی محبت. جس کی بیس یہ ہو کہ میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں, جس کی بیس یہ ہو کہ میں غریب کو کھانا کھلا کر اس پر احسان نہیں کر رہا, جس کی بیس یہ ہو کہ میرا مال میرا ہے ہی نہیں, لہذا جتنا کھلاؤں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. جس کھانا کھلانے کی بیس یہ ہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر میں نے کھانا کھلوا کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا تو میں آخرت میں بخشش میری نہیں ہو سکتی. ان بیسس کی بیس پہ جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس کے علاوہ کسی بیس پہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, وہ تو ایک انسانیت میں ہوتا ہے, کوئی کھلاتا ہے کوئی نہیں کھلاتا. کچھ نرم دل ہوتے ہیں کھلا دیتے ہیں, کچھ سخت دل ہوتے ہیں نہیں کھلاتے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دوسری یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کھانا کھلاتا نہیں تھا, یہ کیوں کہہ دیا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا؟ ترغیب دینا تو بڑا آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. بھئی آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا ضروری ہے. یہی آیت سے ثابت ہو رہا ہے نا. جہنم سے بچنے کے لیے 2 کام اللہ نے بتا دیے, ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ اور دوسرا کیا, لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے دو. 2 منٹ کا کام ہے یہ. آپ بول دو میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, ہو گیا بات. کیا خیال ہے؟ اور ایک بیان ریکارڈ کروا دو فیس بک پہ کہ بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں. یہ تو 2 منٹ کی بات ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. تو اس کو انسان قرآن اتنی امپورٹنٹ یعنی اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے قرآن؟ اصل میں یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں کا خیال اور ان کے پیٹ بھرنے کا جذبہ ہے. اس جذبے کی بیس پر یہ ترغیب دیتا ہے. ایک ترغیب ہوتی ہے اپنی ذمہ داری کو, فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے, کہتے ہیں آپ کو فکر ہو. تو جس کو فکر ہوتی ہے نا وہ جب ترغیب دیتا ہے تو جتنی ترغیب دیتا ہے اس سے زیادہ خود کھلا رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کے دل میں غریبوں کی کسمہ پرسی اور غریبوں کی کسمہ پرسی اور ان کی غربت کو دیکھ کر
ان کی حالت زار پہ رحم کھا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے. اور جذبہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی قسمہ پرسی میں نے نہیں کی اور کل قیامت کے دن انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میرا بنے گا کیا, یہ جذبہ کافر میں بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اللہ کی نظر میں کافر ساری دنیا کے سارے غریبوں کو صبح شام دے کے کھلاتا رہے, اللہ کی نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہماری نظر میں ویلیو ہے, ہماری نظر میں اس کی کیا ہے, ویلیو ہے, اور ہونی چاہیے, کوئی غلط بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس لیے کافر نے آپ پر احسان کیا, آپ اس کا شکر ادا کریں, اسلام کا حکم ہے یہ, لیکن اللہ اس کا شکر ادا بولو نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میرا معیار کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا, آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا, یا آپ کے ابا کے دشمن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے, ابا کو پتہ چلے گا, ابا خوش ہوں گے کہ یار تیرے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کا کیا کرتا ہے, شکریہ ادا. تو آپ ابا سے کہتے ہیں ابا آپ بھی جا کے شکریہ ادا کر دیں, ابا کہتے ہیں نہیں, میری اس سے کیا چل رہی ہے, لڑائی چل رہی ہے, میں نہیں ادا کروں گا. میرا ادا کرنے کا اس کرائٹیریا کیا ہے, بولو کچھ اور ہے. تم اگر ادا نہیں کرتے میں تم پہ غصہ ہوتا کہ تم پر تو اس نے احسان کیا نا. اس کی مثال ایسے ہے, والدین اگر آپ کے کافر بھی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کا تم پر احسان ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. دنیا کا تذکرہ اس لیے اللہ نے کر دیا کہ اللہ نے آخرت میں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت نہیں دی, کیونکہ آخرت میں اچھا سلوک ہوگا, دعا کرنا ان کے لیے, سفارش کرنا, یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. دنیا میں کر سکتے ہو. تو اللہ کافر کی اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھی کر لے, اللہ کہیں گے نا 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 میں نہیں کروں گا, میرے دشمن ہیں, میں موت کا انتظار کر رہا ہوں, میرے ساتھ لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے یہ. تو ہمیں دنیا میں کافر کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے انسانیت کے ناطے, کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو دار الجزا والا دن رکھا ہے جس میں رزلٹ اناؤنس ہوگا, اس دن اللہ نے کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی, کوئی جگہ نہیں رکھی. تو قرآن کہتا ہے ان کے میں جرم یہ تھا کہ یہ اپنے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے تھے جس نے ان کو بنایا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور ان میں غریب کے پیٹ بھرنے کا, دیکھو کھانے کا تذکرہ اللہ نے بھی مثال کے طور پہ کیا ہے, مقصد کھانا نہیں ہے. تو اس سے میرے بھائی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ اس کو جہنم کی وادی میں دھکیلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا. تو آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کے ساتھ آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. آج مذہبی لوگوں میں یہ جذبہ آہستہ آہستہ شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اس میں قرآن نے مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں کیا, بلکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت زیادہ تر غیر مسلم ہی تھے. سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی ہے, اس وقت مسلم زیادہ تھے مکہ میں, یہ غیر مسلم زیادہ تھے, غیر مسلم تھے نا. تو قرآن ترغیب کیا دے رہا ہے, کھانا کھلانے کی, اور کہہ رہا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اس پہ غیر مسلموں نے کیا کہا, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا. نبی جب بہت زیادہ ترغیب دے رہے تھے نا کہ اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرو, یہ اللہ کا حکم ہے, تو جب بہت زیادہ آپ نے اس مضمون کو دہرایا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کو اگر اس مخلوق پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا, نہیں ہمیں بار بار کیوں کہہ رہے کہ ہم کھلائیں. آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلم کو تو احکام کا حکم نہیں دیا جاتا نا, تو غیر مسلم اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھو
میں اگر اعلان کر رہا ہوں نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، غیر مسلم آ کے اعتراض کر رہا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، اس میں تو یہ نقصان ہے، تو میں فوراً کہوں گا میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ بولو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب کھانا کھلانے کی جب نبی ترغیب دے رہے تھے مکہ میں، بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس کو سمجھیں، مکہ میں قرآن اتر رہا تھا، بار بار کھانا کھلاتے ہیں، کھانے سے مراد سمجھ گئے کھانا نہیں ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی اس زمانے میں علاج معالجے کی صنعت اس فیلڈ نے تو ترقی ویسے بھی اتنی نہیں کی تھی نا، ڈاکٹر حکیم ہوتے ہی نہیں تھے، بہت کم ہوتے تھے، تو زیادہ فوکس، اور ضرورت بھی کھانے کی تھی لوگوں کو، تو اس لیے زیادہ فوکس کھانے کو اس بیس پہ بھی کیا گیا ہے. تو مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا بار بار سورہ بلد دیکھیں آپ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہو، یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، ایسے یتیم کو کھلاؤ جو قرابت دار ہو، ایسے مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہو، اس گھاٹی سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اس کو قرآن نے گھاٹی کہا، اس مشکل راستے سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تو بہت ترغیبیں سورہ یاسین میں بھی. تو مشرکین نے آ کے طنز کیا کہ آپ اتنا کھانا کھلانا کر رہے ہو، غریبوں کا خیال، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اللہ چاہے تو ان کو خود کیوں نہیں کھلا دیتا، اللہ نے پھر غریب پیدا کیوں کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترغیب صرف مسلمانوں کو نہیں تھی، یہ کس کو تھی؟ بولو، کافروں کو بھی تھی. ورنہ جب مشرکین نے یہ اعتراض نقل کیا، اور قرآن نے بھی مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا تو قرآن نے ان کی ورڈنگ کو بھی قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا. اگر یہ حکم مشرکین کو نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے کہو ہم تمہیں کب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، ہم تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، ہم جانے مسلمان جانے، تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن قرآن نے یہ جواب نہیں دیا. یہ اس کی علامت تھی کہ قرآن ان کو بھی ترغیب دے رہا ہے. کیوں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ایمان کے بغیر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان کو بھی کیا کر رہا ہے؟ ترغیب دے رہا ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں. اصل میں قرآن جو ان کو ترغیب دے رہا ہے یہ وہ ساتھ ساتھ ایمان کی بھی، کہ کھانا کھلاؤ ایمان لا کر. اب ایمان کا تذکرہ کیے بغیر کھانے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ مان رہا ہے کہ صحیح طرح سے کھانا جب ہی کھلاؤ گے جب کس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اللہ پر. تو قرآن نقصانات بیان کر رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے، اس وجہ سے تم غریبوں کا خیال کرتے نہیں ہو. تو یہ اللہ پر ایمان نہ لانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو قیامت میں تمہیں ڈبل سزا ملے گی، ایمان نہ لانے کی بھی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے سوسائٹی میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کے بھی تم مجرم ہو، اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.